پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ان قریب احمق لوگ یہ کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو اس قبلے سے کس نے موڑ دیا ہے جس پر یہ پہلے قائم تھے؟ تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ مشرق و مغرب سب خدا کے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دے دیتا ہے۔ اور تحویل قبلہ کی طرح ہم نے تم کو درمیانی امت قرار دیا ہے تاکہ تم لوگوں کے اعمال کے گواہ رہو، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے اعمال کے گواہ رہے۔ اور ہم نے پہلے قبلے کو صرف اس لیے قبلہ بنایا تھا کہ ہم یہ دیکھیں کہ کون رسول کا اتباع کرتا ہے اور کون پچھلے پاؤں پلٹ جاتا ہے۔ اگرچہ یہ قبلہ ان لوگوں کے علاوہ سب پر گرا ہے جن کی اللہ نے ہدایت کر دی ہے، اور خدا ایمان کو ضائع نہیں کرنا چاہتا، وہ بندوں کے حال پر مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اے رسول، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ کو آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں تو ہم عنقریب آپ کو اس قبلے کی طرف موڑ دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں، لہذا آپ اپنا رخ مسجد الحرام کی جہت کی طرف موڑ دیجئے اور جہاں بھی رہیے اسی طرف رخ کیجئے۔ اہل کتاب خوب جانتے ہیں کہ خدا کی طرف سے یہی برحق ہے، اور اللہ ان لوگوں کے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اہل کتاب کے پاس تمام آیتیں بھی پیش کر دیں کہ یہ آپ کے قبلے کو مان لیں تو ہرگز نہ مانیں گے، اور آپ بھی ان کے قبلے کو نہ مانیں گے، اور یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کو نہیں مانتے۔ اور علم کے آ جانے کے بعد اگر آپ ان کے خواہشات کا اتباع کر لیں گے تو آپ کا شمار ظالموں میں ہو جائے گا۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ رسول کو بھی اپنی اولاد ہی کی طرح پہچانتے ہیں، بس ان کا ایک گروہ ہے جو حق کو دیدہ و دانستہ چھپا رہا ہے۔ اے رسول، یہ حق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کی طرف سے ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان شک و شبہ کرنے والوں میں نہ ہو جائیں۔ ہر ایک کے لیے ایک رخ معین ہے اور وہ اسی کی طرف منہ کرتا ہے۔ اب تم نیکیوں کی طرف سبقت کرو، اور تم سب جہاں بھی رہو گے خدا ایک دن سب کو جمع کرے گا کہ وہ ہر شے پر قادر ہے۔ پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں سے باہر نکلیں اپنا رخ مسجد الحرام کی سمت ہی رکھیں کہ یہی پروردگار کی طرف سے حق ہے، اور اللہ تم لوگوں کے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں سے بھی نکلیں اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف رکھیں، اور پھر تم سب جہاں رہو تم سب بھی اپنا رخ ادھر ہی رکھو تاکہ لوگوں کے لیے تمہارے اوپر کوئی حجت نہ رہ جائے سوائے ان لوگوں کے جو ظالم ہیں۔ تو ان کا خوف نہ کرو بلکہ اللہ سے ڈرو کہ ہم تم پر اپنی نعمت تمام کر دینا چاہتے ہیں کہ شاید تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ جس طرح ہم نے تمہارے درمیان تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا ہے جو تم پر ہماری آیات کی تلاوت کرتا ہے، تمہیں پاک و پاکیزہ بناتا ہے، اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور وہ سب کچھ بتاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ اب تم ہم کو یاد کرو تاکہ ہم تمہیں یاد رکھیں، اور ہمارا شکریہ ادا کرو اور کفران نعمت نہ کرو۔ ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو کہ خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو لوگ راہ خدا میں قتل ہو جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اور ہم یقیناً تمہیں تھوڑے خوف، تھوڑی بھوک اور اموال، نفوس اور ثمرات کی کمی سے آزمائیں گے، اور اے پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیں جو مصیبت پڑنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی بارگاہ میں واپس جانے والے ہیں۔
کہ ان کے لیے پروردگار کی طرف سے صلوات اور رحمت ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ بے شک صفا اور مروہ دونوں پہاڑیاں اللہ کی نشانیوں میں ہیں، لہذا جو شخص بھی حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ ان دونوں پہاڑیوں کا چکر لگائے، اور جو مزید خیر کرے گا تو خدا اس کے عمل کا قدردان اور اس سے خوب واقف ہے۔ جو لوگ ہمارے نازل کیے ہوئے واضح بیانات اور ہدایات کو ہمارے بیان کر دینے کے بعد بھی چھپاتے ہیں ان پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں، علاوہ ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں اور اپنے کیے کی اصلاح کر لیں اور جس کو چھپایا ہے اس کو واضح کر دیں، تو ہم ان کی توبہ قبول کر لیتے ہیں کہ ہم بہترین توبہ قبول کرنے والے اور مہربان ہیں۔ جو لوگ کافر ہو گئے اور اسی حالت کفر میں مر گئے ان پر اللہ، ملائکہ اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، وہ اسی لعنت میں ہمیشہ رہیں گے کہ نہ ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، اور تمہارا خدا بس ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں، وہی رحمان بھی ہے اور وہی رحیم بھی ہے۔ بے شک زمین و آسمان کی خلقت، روز و شب کی آمد و رفت، ان کشتیوں میں جو دریاؤں میں لوگوں کے فائدے کے لیے چلتی ہیں، اور اس پانی میں جسے خدا نے آسمان سے نازل کر کے اس کے ذریعے مردہ زمینوں کو زندہ کر دیا ہے اور اس میں طرح طرح کے چوپائے پھیلا دیے ہیں، اور ہواؤں کے چلانے میں اور آسمان و زمین کے درمیان مسخر کیے جانے والے بادل میں صاحبان عقل کے لیے اللہ کی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ لوگوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو اس کا مثل قرار دیتے ہیں اور ان سے اللہ جیسی محبت بھی کرتے ہیں، جبکہ ایمان والوں کی تمام تر محبت خدا سے ہوتی ہے۔ اور اے کاش ظالمین اس بات کو اس وقت دیکھ لیتے جو عذاب کو دیکھنے کے بعد سمجھیں گے کہ ساری قوت صرف اللہ کے لیے ہے اور اللہ سخت ترین عذاب کرنے والا ہے۔ اس وقت جب کہ پیر اپنے مریدوں سے بیزاری کا اظہار کریں گے اور سب کے سامنے عذاب ہوگا اور تمام وسائل منقطع ہو چکے ہوں گے، اور مرید بھی یہ کہیں گے کہ اے کاش ہم نے ان سے اس طرح بیزاری اختیار کی ہوتی جس طرح آج یہ ہم سے نفرت کر رہے ہیں۔ خدا ان سب کے اعمال کو اسی طرح حسرت بنا کر پیش کرے گا اور ان میں سے کوئی جہنم سے نکلنے والا نہیں ہے۔ اے انسانوں، زمین میں جو کچھ بھی حلال و طیب ہے اسے استعمال کرو اور شیطانی اقدامات کا اتباع نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وہ بس تمہیں بد عملی اور بدکاری کا حکم دیتا ہے اور اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ خدا کے خلاف جہالت کی باتیں کرتے رہو۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ خدا نے نازل کیا ہے اس کا اتباع کرو، تو کہتے ہیں کہ ہم اس کا اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا یہ ایسا ہی کریں گے چاہے ان کے باپ دادا بے عقل ہی رہے ہوں اور ہدایت یافتہ نہ رہے ہوں؟ جو لوگ کافر ہو گئے ہیں ان کے پکارنے والے کی مثال اس شخص کی ہے جو جانوروں کو آواز دے اور جانور پکار اور آواز کے علاوہ کچھ نہ سنے اور نہ سمجھے۔ یہ کفار بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، انہیں عقل سے سروکار نہیں ہے۔ صاحبان ایمان، جو ہم نے پاکیزہ رزق عطا کیا ہے اسے کھاؤ اور دینے والے خدا کا شکریہ ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ اور اس نے تمہارے اوپر بس مردار، خون، سور کا گوشت اور جو غیر خدا کے نام پر ذبح کیا جائے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ پھر بھی اگر کوئی مستر ہو جائے اور حرام کا طلبگار اور ضرورت سے زیادہ استعمال کرنے والا نہ ہو تو اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ بے شک خدا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ جو لوگ خدا کی نازل کی ہوئی کتاب کے احکام کو چھپاتے ہیں اور اسے تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں، وہ در حقیقت اپنے پیٹ میں صرف آگ بھر رہے ہیں، اور خدا روز قیامت ان سے بات بھی نہ کرے گا اور نہ انہیں پاکیزہ قرار دے گا
اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے عوض اور عذاب کو مغفرت کے عوض خرید لیا ہے۔ آخر یہ آتش جہنم پر کس قدر صبر کریں گے؟ یہ عذاب صرف اس لیے ہے کہ اللہ نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور اس میں اختلاف کرنے والے حق سے بہت دور ہو کر جھگڑے کر رہے ہیں۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ اپنا رخ مشرق اور مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی اس شخص کا حصہ ہے جو اللہ، آخرت، ملائکہ، کتاب اور انبیاء پر ایمان لے آئے اور محبت خدا میں قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، غربت زدہ مسافروں، سوال کرنے والوں اور غلاموں کی آزادی کے لیے مال دے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے اور جو بھی عہد کرے اسے پورا کرے اور فقر و فاقے میں اور پریشانیوں اور بیماریوں میں اور میدان جنگ کے حالات میں صبر کرنے والے ہوں، تو یہی لوگ اپنے دعوی ایمان و احسان میں سچے ہیں اور یہی صاحبان تقوی اور پرہیزگار ہیں۔ ایمان والو، تمہارے اوپر مقتولین کے بارے میں قصاص لکھ دیا گیا ہے، آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت۔ اب اگر کسی کو مقتول کے وارث کی طرف سے معافی مل جائے تو نیکی کا اتباع کرے اور احسان کے ساتھ اس کے حق کو ادا کر دے، یہ پروردگار کی طرف سے تمہارے حق میں تخفیف اور رحمت ہے۔ لیکن اب جو شخص زیادتی کرے گا اس کے لیے دردناک عذاب بھی ہے۔ صاحبان عقل، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے کہ شاید تم اس سے متقی بن جاؤ۔ تمہارے اوپر یہ بھی لکھ دیا ہے کہ تم میں سے کسی کی موت سامنے آ جائے تو اگر کوئی مال چھوڑا ہے تو اپنے ماں باپ اور قرابت داروں کے لیے وصیت کر دے۔ یہ صاحبان تقوی پر ایک طرح کا حق ہے۔ اس کے بعد وصیت کو سن کر جو شخص تبدیل کر دے گا اس کا گناہ تبدیل کرنے والے پر ہوگا، تم پر نہیں۔ خدا سب کا سننے والا اور سب کے حالات سے باخبر ہے۔ پھر اگر کوئی شخص وصیت کرنے والے کی طرف سے طرفداری یا ناانصافی کا خوف رکھتا ہو اور وہ ورثے میں صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ صاحبان ایمان، تمہارے اوپر روزے اسی طرح لکھ دیے گئے ہیں جس طرح تمہارے پہلے والوں پر لکھے گئے تھے، شاید تم اسی طرح متقی بن۔ یہ روزے صرف چند دن کے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی کوئی شخص مریض ہے یا سفر میں ہے تو اتنے ہی دن دوسرے زمانے میں رکھ لے گا۔ اور جو لوگ صرف شدت اور مشقت کی بنا پر روزے نہیں رکھ سکتے ہیں وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، اور اگر اپنی طرف سے زیادہ نیکی کر دیں تو اور بہتر ہے، لیکن روزہ رکھنا بہرحال تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم صاحبان علم و خبر ہو۔ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت اور حق و باطل کے امتیاز کی واضح نشانیاں موجود ہیں۔ لہذا جو شخص اس مہینے میں حاضر رہے اس کا فرض ہے کہ روزے رکھے، اور جو مریض یا مسافر ہو وہ اتنے ہی دن دوسرے زمانے میں رکھے۔ خدا تمہارے بارے میں آسانی چاہتا ہے، زحمت نہیں چاہتا، اور اتنے ہی دن کا حکم اس لیے ہے کہ تم عدد پورے کر دو اور اللہ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی کبریائی کا اقرار کرو، اور شاید اس طرح تم اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو میں ان سے قریب ہوں، پکارنے والے کی آواز سنتا ہوں جب بھی پکارتا ہے، لہذا مجھ سے طلب قبولیت کریں اور مجھی پر ایمان و اعتماد رکھیں کہ شاید اس طرح راہ راست پر آ جائیں۔ تمہارے لیے ماہ رمضان کی رات میں عورتوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے پردہ پوش ہیں اور تم ان کے لیے۔ خدا کو معلوم ہے کہ تم اپنے ہی نفس سے خیانت کرتے تھے تو اس نے تمہاری توبہ قبول کر کے تمہیں معاف کر دیا۔ اب تم با اطمینان مباشرت کرو، اور جو خدا نے تمہارے لیے مقدر کیا ہے اس کی آرزو کرو، اور اس وقت تک
کھا پی سکتے ہو جب تک فجر کا سیاہ ڈورا سفید ڈورے سے نمایاں نہ ہو جائے۔ اس کے بعد رات کی سیاہی تک روزہ پورا کرو، اور خبردار مسجدوں میں اعتکاف کے موقع پر عورتوں سے مباشرت نہ کرنا۔ یہ سب مقررہ حدود الہی ہیں، ان کے قریب بھی نہ جانا۔ اللہ اس طرح اپنی آیتوں کو لوگوں کے لیے واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ شاید وہ متقی اور پرہیزگار بن جائیں۔ اور خبردار، ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھانا اور نہ حکام کے حوالے کر دینا کہ رشوت دے کر حرام طریقے سے لوگوں کے اموال کو کھا جاؤ، جبکہ تم جانتے ہو کہ یہ تمہارا مال نہیں ہے۔ اے پیغمبر، یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو فرما دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے، اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ مکانات میں پچھواڑے کی طرف سے آؤ، بلکہ نیکی ان کے لیے ہے جو پرہیزگار ہوں اور مکانات میں دروازوں کی طرف سے آئیں، اور اللہ سے ڈرو، شاید تم کامیاب ہو جاؤ۔ جو لوگ تم سے جنگ کرتے ہیں، تم بھی ان سے رائے خدا میں جہاد کرو، اور زیادتی نہ کرو کہ خدا زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور ان مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کر دو، اور جس طرح انہوں نے تم کو آوارہ وطن کر دیا ہے، تم بھی انہیں نکال باہر کر دو۔ اور فتنہ پردازی تو قتل سے بھی بدتر ہے، اور ان سے مسجد الحرام کے پاس اس وقت تک جنگ نہ کرنا جب تک وہ تم سے جنگ نہ کریں۔ اس کے بعد جنگ چھیڑ دیں تو تم بھی چپ نہ بیٹھو اور جنگ کرو، کہ یہی کافرین کی سزا ہے۔ پھر اگر جنگ سے باز آ جائیں تو خدا بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور ان سے اس وقت تک جنگ جاری رکھو جب تک سارا فتنہ ختم نہ ہو جائے اور دین صرف اللہ کا نہ رہ جائے۔ پھر اگر وہ لوگ باز آ جائیں تو ظالمین کے علاوہ کسی پر زیادتی جائز نہیں ہے۔ شہر حرام کا جواب شہر حرام ہے، اور حرمات کا بھی قصاص ہے، لہذا جو تم پر زیادتی کرے تم بھی ویسا ہی برتاؤ کرو جیسی زیادتی اس نے کی ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور یہ سمجھ لو کہ خدا پرہیزگاروں ہی کے ساتھ ہے۔ اور راہ خدا میں خرچ کرو، اور اپنے نفس کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ نیک برتاؤ کرو کہ خدا نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے تمام کرو۔ اب اگر گرفتار ہو جاؤ تو جو قربانی ممکن ہو دے دو، اور اس وقت تک سر نہ منڈواؤ جب تک قربانی اپنی منزل تک نہ پہنچ جائے۔ اب جو تم میں سے مریض ہے یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہے تو وہ روزہ یا صدقہ یا قربانی دے دے۔ پھر جب اطمینان ہو جائے تو جس نے عمرہ سے حج تمتع کا ارادہ کیا ہے وہ ممکنہ قربانی دے دے، اور قربانی نہ مل سکے تو 3 روزے حج کے دوران اور 7 واپس آنے کے بعد رکھے، کہ اس طرح 10 پورے ہو جائیں۔ یہ حج تمتع اور قربانی ان لوگوں کے لیے ہے جن کے اہل مسجد الحرام کے حاضر شمار نہیں ہوتے۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور یاد رکھو کہ خدا کا عذاب بہت سخت ہے۔ حج چند مقررہ مہینوں میں ہوتا ہے، اور جو شخص بھی اس زمانے میں اپنے اوپر حج لازم کر لے اسے عورتوں سے مباشرت، گناہ اور جھگڑے کی اجازت نہیں ہے۔ اور تم جو بھی خیر کرو گے خدا اسے جانتا ہے۔ اپنے لیے زاد راہ فراہم کرو کہ بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، اور اے صاحبان عقل ہم سے ڈرو۔ تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ اپنے پروردگار کے فضل و کرم کو تلاش کرو۔ پھر جب عرفات سے کوچ کرو تو مشعر الحرام کے پاس ذکر خدا کرو، اور اس طرح ذکر کرو جس طرح اس نے ہدایت دی ہے، اگرچہ تم لوگ اس کے پہلے گمراہوں میں سے تھے۔ پھر تمام لوگوں کی طرح تم بھی کوچ کرو اور اللہ سے استغفار کرو کہ اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ پھر جب سارے مناسک تمام کر لو تو خدا کو اسی طرح یاد رکھو جس طرح اپنے باپ دادا کو یاد کرتے ہو، بلکہ
اس سے بھی زیادہ کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ پروردگار ہمیں دنیا ہی میں نیکی دے دے اور ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ پروردگار ہمیں دنیا میں بھی نیکی عطا فرما اور آخرت میں بھی، اور ہم کو عذاب جہنم سے محفوظ فرما۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کی کمائی کا حصہ ہے، اور خدا بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ اور چند معین دنوں میں ذکر خدا کرو، اس کے بعد جو 2 دن کے اندر جلدی کرے گا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اور جو تاخیر کرے گا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، بشرطے کہ پرہیزگار رہا ہو۔ اور اللہ سے ڈرو، اور یہ یاد رکھو تم سب اسی کی طرف محشور کیے جاؤ گے۔ انسانوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کی باتیں زندگانی دنیا میں بھلی لگتی ہیں، اور وہ اپنے دل کی باتوں پر خدا کو گواہ بناتے ہیں، حالانکہ وہ بدترین دشمن ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے منہ پھیرتے ہیں تو زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کھیتیوں اور نسلوں کو برباد کرتے ہیں، جبکہ خدا فساد کو پسند نہیں کرتا ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تقوی الہی اختیار کرو تو غرور گناہ کے آڑے آ جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے جہنم کافی ہے جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ اور لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اپنے نفس کو مرضی پروردگار کے لیے بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ ایمان والو، تم سب مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطانی اقدامات کا اتباع نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ پھر اگر کھلی نشانیوں کے آ جانے کے بعد لغزش پیدا ہو جائے تو یاد رکھو کہ خدا سب پر غالب ہے اور صاحب حکمت ہے۔ یہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ابر کے سائے کے پیچھے عذاب خدا یا ملائکہ آ جائیں اور ہر امر کا فیصلہ ہو جائے، اور سارے امور کی بازگشت تو خدا ہی کی طرف ہے۔ ذرا بنی اسرائیل سے پوچھئے کہ ہم نے انہیں کس قدر نعمتیں عطا کی ہیں، اور جو شخص بھی نعمتوں کے آ جانے کے بعد انہیں تبدیل کر دے گا وہ یاد رکھے کہ خدا کا عذاب بہت شدید ہوتا ہے۔ اصل میں کافروں کے لیے زندگانی دنیا آراستہ کر دی گئی ہے، اور وہ صاحبان ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ قیامت کے دن متقی اور پرہیزگار افراد کا درجہ ان سے کہیں زیادہ بالا تر ہوگا، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ فطری اعتبار سے سارے انسان ایک قوم تھے، پھر اللہ نے بشارت دینے والے اور ڈرانے والے انبیاء بھیجے اور ان کے ساتھ برحق کتاب نازل کی تاکہ لوگوں کے اختلافات کا فیصلہ کریں، اور اصل اختلاف انہی لوگوں نے کیا ہے جنہیں کتاب مل گئی ہے اور ان پر آیات واضح ہو گئیں صرف بغاوت اور تعدی کی بنا پر۔ تو خدا نے ایمان والوں کو ہدایت دے دی اور انہوں نے اختلافات میں حکم الہی سے حق دریافت کر لیا، اور وہ تو جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دے دیتا ہے۔ کیا تمہارا خیال ہے کہ تم آسانی سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے جبکہ ابھی تمہارے سامنے سابق امتوں کی مثال پیش نہیں آئی جنہیں فقر و فاقہ اور پریشانیوں نے گھیر لیا اور اتنے جھٹکے دیے گئے کہ خود رسول اور ان کے ساتھیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ آخر خدائی امداد کب آئے گی؟ تو آگاہ ہو جاؤ کہ خدائی امداد بہت قریب ہے۔ پیغمبر، یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ رائے خدا میں کیا خرچ کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ جو بھی خرچ کرو گے وہ تمہارے والدین، قرابت دار، ایتام، مساکین اور غربت زدہ مسافروں کے لیے ہوگا، اور جو بھی کار خیر کرو گے خدا اسے خوب جانتا ہے۔ تمہارے اوپر جہاد فرض کیا گیا ہے اور وہ تمہیں ناگوار ہے، اور یہ ممکن ہے کہ جسے تم برا سمجھتے ہو وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور جسے تم دوست رکھتے ہو وہ برا ہو۔ خدا سب کو جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ پیغمبر، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محترم مہینوں کے جہاد کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ ان میں جنگ کرنا گناہ کبیرہ ہے، اور راہ خدا سے روکنا اور خدا اور مسجد الحرام کی حرمت کا انکار ہے،
اور اہل مسجد الحرام کا وہاں سے نکال دینا خدا کی نگاہ میں جنگ سے بھی بدتر گناہ ہے، اور فتنہ تو قتل سے بھی بڑا جرم ہے۔ اور یہ کفار برابر تم لوگوں سے جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ ان کے امکان میں ہو کہ تم کو تمہارے دین سے پلٹا دے، اور جو بھی اپنے دین سے پلٹ جائے گا اور کفر کی حالت میں مر جائے گا اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور وہ جہنمی ہوگا اور وہیں ہمیشہ رہے گا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور راہ خدا میں جہاد کیا وہ رحمت الہی کی امید رکھتے ہیں، اور خدا بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور بہت سے فائدے بھی ہیں، لیکن ان کا گناہ فائدے سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ اور یہ راہ خدا میں خرچ کرنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، تو کہہ دیجئے کہ جو بھی ضرورت سے زیادہ ہو۔ خدا اسی طرح اپنی آیات کو واضح کر کے بیان کرتا ہے کہ شاید تم فکر کر سکو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور یہ لوگ تم سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو کہہ دو کہ ان کے حال کی اصلاح بہترین بات ہے، اور اگر ان سے مل جل کر رہو تو یہ بھی تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ مصلح کون ہے اور مفسد کون ہے۔ اگر وہ چاہتا تو تمہیں مصیبت میں ڈال دیتا، لیکن وہ صاحب عزت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے۔ خبردار، مشرک عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرنا جب تک ایمان نہ لے آئیں کہ ایک مومن کنیز مشرک آزاد عورت سے بہتر ہے، چاہے وہ تمہیں کتنی ہی بھلی معلوم ہو۔ اور مشرکین کو بھی لڑکیاں نہ دینا جب تک مسلمان نہ ہو جائیں کہ مسلمان غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے، چاہے وہ تمہیں کتنا ہی اچھا کیوں نہ معلوم ہو۔ یہ مشرکین تمہیں جہنم کی دعوت دیتے ہیں اور خدا اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی دعوت دیتا ہے، اور اپنی آیتوں کو واضح کر کے بیان کرتا ہے کہ شاید یہ لوگ سمجھ سکیں۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ تم سے ایام حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو کہہ دو کہ حیض ایک اذیت اور تکلیف ہے، لہذا اس زمانے میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ، پھر جب پاک ہو جائیں تو جس طرح سے خدا نے حکم دیا ہے اس طرح سے ان کے پاس جاؤ۔ بتحقیق خدا توبہ کرنے والوں اور پاکیزہ رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، لہذا اپنی کھیتی میں جہاں چاہو داخل ہو جاؤ، اور اپنے واسطے پیشگی اعمال خدا کی بارگاہ میں بھیج دو اور اس سے ڈرتے رہو۔ یہ سمجھو کہ تمہیں اس سے ملاقات کرنا ہے، اور صاحبان ایمان کو بشارت دے دو۔ خبردار، خدا کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ کہ قسموں کو نیکی کرنے، تقوی اختیار کرنے اور لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے میں مانے بنا دو۔ اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ خدا تمہاری لغو اور غیر ارادی قسموں کا مواخذہ نہیں کرتا ہے، لیکن جس کو تمہارے دلوں نے حاصل کیا ہے اس کا ضرور مواخذہ کرے گا۔ وہ بخشنے والا بھی ہے اور برداشت کرنے والا بھی ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے ترک جماع کی قسم کھا لیتے ہیں انہیں 4 مہینے کی مہلت ہے، اس کے بعد واپس آ گئے تو خدا غفور و رحیم ہے۔ اور طلاق کا ارادہ کریں تو خدا سن بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے۔ مطلقہ عورتیں 3 حیض تک انتظار کریں، اور انہیں حق نہیں ہے کہ جو کچھ خدا نے ان کے رحم میں پیدا کیا ہے اس کی پردہ پوشی کریں، اگر ان کا ایمان اللہ اور آخرت پر ہے، اور پھر ان کے شوہر اس مدت میں انہیں واپس کر لینے کے زیادہ حقدار ہیں اگر اصلاح چاہتے ہیں۔ اور عورتوں کے لیے ویسے ہی حقوق بھی ہیں جیسی ذمہ داریاں ہیں، اور مردوں کو ان پر ایک امتیاز حاصل ہے، اور خدا صاحب عزت و حکمت ہے۔ طلاق 2 مرتبہ دی جائے گی، اس کے بعد یا نیکی کے ساتھ روک لیا جائے گا یا حسن سلوک کے ساتھ
آزاد کر دیا جائے گا، اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ انہیں دے دیا ہے اس میں سے کچھ واپس لو، مگر یہ کہ یہ اندیشہ ہو کہ دونوں حدود الہی کو قائم نہ رکھ سکیں گی۔ تو جب تمہیں یہ خوف پیدا ہو جائے کہ دونوں حدود الہی کو قائم نہ رکھ سکیں گی تو دونوں کے لیے آزادی ہے اس فدیے کے بارے میں جو عورت مرد کو دے، لیکن یہ حدود الہیہ ہے، ان سے تجاوز نہ کرنا، اور جو حدود الہی سے تجاوز کرے گا وہ ظالمین میں شمار ہوگا۔ پھر اگر تیسری مرتبہ طلاق دے دی تو عورت مرد کے لیے حلال نہ ہوگی یہاں تک کہ دوسرا شوہر کرے۔ پھر اگر وہ طلاق دے دے تو دونوں کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ آپس میں میل کر لیں اگر یہ خیال ہے کہ حدود الہیہ کو قائم رکھ سکیں گے۔ یہ حدود الہیہ ہیں جنہیں خدا صاحبان علم و اطلاع کے لیے واضح طور سے بیان کر رہا ہے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ مدت عدت کے خاتمے کے قریب پہنچ جائیں تو یا انہیں اصلاح اور حسن معاشرت کے ساتھ روک لو یا انہیں حسن سلوک کے ساتھ آزاد کر دو، اور خبردار نقصان پہنچانے کی غرض سے انہیں نہ روکنا کہ ان پر ظلم کرو، کہ جو ایسا کرے گا وہ خود اپنے نفس پر ظلم کرے گا، اور خبردار آیات الہی کو مذاق نہ بناؤ۔ خدا کی نعمت کو یاد کرو، اس نے کتاب و حکمت کو تمہاری نصیحت کے لیے نازل کیا ہے، اور اللہ سے ڈرو کہ وہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ اور جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو اور ان کی مدت عدت پوری ہو جائے تو خبردار انہیں شوہر کرنے سے نہ روکنا اگر وہ شوہروں کے ساتھ نیک سلوک پر راضی ہو جائے۔ اس حکم کے ذریعے خدا انہیں نصیحت کرتا ہے جن کا ایمان اللہ اور روز آخرت پر ہے، اور ان احکام پر عمل تمہارے لیے باعث تزکیہ بھی ہے اور باعث طہارت بھی۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ اور مائیں اپنی اولاد کو 2 برس کامل دودھ پلائیں گی۔ جو رضاعت کو پورا کرنا چاہے گا، اس درمیان صاحب اولاد کا فرض ہے کہ ماؤں کی روٹی اور کپڑے کا مناسب طریقے سے انتظام کرے۔ کسی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جا سکتی۔ نہ ماں کو اس کی اولاد کے ذریعے تکلیف دینے کا حق ہے اور نہ باپ کو اس کی اولاد کے ذریعے، اور وارث کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اسی طرح اجرت کا انتظام کرے۔ پھر اگر دونوں باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر تم اپنی اولاد کے لیے دودھ پلانے والی تلاش کرنا چاہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ متعارف طریقے کی اجرت ادا کر دو۔ اور اللہ سے ڈرو اور یہ سمجھو کہ وہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اور جو لوگ تم میں سے بیویاں چھوڑ کر مر جائیں، ان کی بیویاں 4 مہینے 10 دن انتظار کریں۔ جب یہ مدت پوری ہو جائے تو جو مناسب کام اپنے حق میں کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خدا تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ تمہارے لیے نکاح کے پیغام کی پیشکش یا دل ہی دل میں پوشیدہ ارادے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خدا کو معلوم ہے کہ تم بعد میں ان سے تذکرہ کرو گے، لیکن فی الحال خفیہ وعدہ بھی نہ لو، صرف کوئی نیک بات کہہ دو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جب تک مقررہ مدت پوری نہ ہو جائے عقد نکاح کا ارادہ نہ کرنا۔ یہ یاد رکھو کہ خدا تمہارے دل کی باتیں خوب جانتا ہے، لہذا اس سے ڈرتے رہو، اور یہ جان لو کہ وہ غفور بھی ہے اور حلیم و بردبار بھی۔ اور تم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے اگر تم نے عورتوں کو اس وقت طلاق دے دی جبکہ ان کو چھوا بھی نہیں ہے اور ان کے لیے کوئی مہر بھی معین نہیں کیا ہے، البتہ انہیں کچھ مال و متاع دے دو، مالدار اپنی حیثیت کے مطابق اور غریب اپنی حیثیت کے مطابق۔ یہ متاع بقدر مناسب ہونا ضروری ہے کہ یہ نیک کرداروں پر ایک حق ہے۔ اور اگر تم نے ان کو چھونے سے پہلے طلاق دے دی اور ان کے لیے مہر معین کر چکے تھے تو معین مہر کا نصف دینا ہوگا، مگر یہ کہ وہ خود معاف کر دیں یا ان کا ولی معاف کر دے، اور معاف کر دینا تقوی سے زیادہ قریب تر ہے۔ اور آپس میں بزرگی کو فراموش نہ کرو، خدا تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اپنی تمام نمازوں اور بالخصوص نماز وسطی کی محافظت اور پابندی کرو،
اور اللہ کی بارگاہ میں خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ پھر اگر خوف کی حالت ہو تو پیدل سوار جس طرح ممکن ہو نماز ادا کرو، اور جب اطمینان ہو جائے تو اس طرح ذکر خدا کرو جس طرح اس نے تمہاری لا علمی میں تمہیں بتایا ہے۔ اور جو لوگ مدت حیات پوری کر رہے ہوں اور ازواج کو چھوڑ کر جا رہے ہوں، انہیں چاہیے کہ اپنی ازواج کے لیے 1 سال کے خرچ اور گھر سے نہ نکالنے کی وصیت کر کے جائیں۔ پھر اگر وہ خود سے نکل جائیں تو تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے، وہ اپنے بارے میں جو بھی مناسب کام انجام دیں، خدا صاحب عزت اور صاحب حکمت بھی ہے۔ اور مطلقات کے لیے مناسب مال و متاع ضروری ہے کہ یہ صاحبان تقوی پر ایک حق ہے۔ اسی طرح پروردگار اپنی آیات کو بیان کرتا ہے کہ شاید تمہیں عقل آ جائے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکل پڑے موت کے خوف سے، اور خدا نے انہیں موت کا حکم دے دیا اور پھر زندہ کر دیا؟ کہ خدا لوگوں پر بہت فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکریہ نہیں ادا کرتے ہیں۔ اور راہ خدا میں جہاد کرو، اور یاد رکھو کہ خدا سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ کون ہے جو خدا کو قرض حسن دے اور پھر خدا اسے کئی گنا کر کے واپس کر دے؟ خدا کم بھی کر سکتا ہے اور زیادہ بھی، اور تم سب اسی کی بارگاہ میں پلٹائے جاؤ گے۔ کیا تم نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کی اس جماعت کو نہیں دیکھا جس نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے واسطے ایک بادشاہ مقرر کیجئے تاکہ ہم راہ خدا میں جہاد کریں؟ نبی نے فرمایا کہ اندیشہ یہ ہے کہ تم پر جہاد واجب ہو جائے تو تم جہاد نہ کرو۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم کیوں کر جہاد نہ کریں گے جبکہ ہمیں ہمارے گھروں اور بال بچوں سے الگ نکال باہر کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد جب جہاد واجب کر دیا گیا تو تھوڑے سے افراد کے علاوہ سب منحرف ہو گئے، اور اللہ ظالمین کو خوب جانتا ہے۔ ان کے پیغمبر نے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو حاکم مقرر کیا ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہ کس طرح حکومت کریں گے، ان کے پاس تو مال کی فراوانی نہیں ہے، ان سے زیادہ تو ہم ہی حقدار حکومت ہے۔ نبی نے جواب دیا کہ انہیں اللہ نے تمہارے لیے منتخب کیا ہے اور علم و جسم میں وسعت عطا فرمائی ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنا ملک دے دیتا ہے کہ وہ صاحب وسعت بھی ہے اور صاحب علم بھی۔ اور ان کے پیغمبر نے یہ بھی کہا کہ ان کی حکومت کی نشانی یہ ہے کہ یہ تمہارے پاس وہ تابوت لے آئیں گے جس میں پروردگار کی طرف سے سامان سکون اور آل موسیٰ اور آل ہارون کا چھوڑا ہوا ترکہ بھی ہے۔ اس تابوت کو ملائکہ اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور اس میں تمہارے لیے قدرت پروردگار کی نشانی بھی ہے اگر تم صاحبان ایمان ہو۔ اس کے بعد جب طالوت لشکر لے کر چلے تو انہوں نے کہا کہ اب خدا ایک نہر کے ذریعے تمہارا امتحان لینے والا ہے، جو اس میں سے پی لے گا وہ مجھ سے نہ ہوگا، اور جو نہ چکھے گا وہ مجھ سے ہوگا، مگر یہ کہ ایک چلو پانی لے لے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سب نے پانی پی لیا سوائے چند افراد۔ پھر جب وہ صاحبان ایمان کو لے کر آگے بڑھے تو لوگوں نے کہا کہ آج تو جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے کی ہمت نہیں ہے۔ اور ایک جماعت نے جسے خدا سے ملاقات کرنے کا خیال تھا کہا کہ اکثر چھوٹے چھوٹے گروہ بڑی بڑی جماعتوں پر حکم خدا سے غالب آ جاتے ہیں، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور یہ لوگ جب جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے کے لیے نکلے تو انہوں نے کہا کہ خدایا ہمیں بے پناہ صبر عطا فرما، ہمارے قدموں کو ثبات دے اور ہمیں کافروں کے مقابلے میں نصرت عطا فرما۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں نے جالوت کے لشکر کو خدا کے حکم سے شکست دے دی، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے انہیں ملک اور حکمت عطا کر دی اور اپنے علم سے جس قدر چاہا دے دیا۔ اور اگر اسی طرح خدا باس کو باس سے نہ روکتا رہتا تو ساری زمین میں فساد پھیل جاتا، لیکن خدا عالمین پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ یہ آیات الہیہ ہے جن کو ہم واقعیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھ کر سناتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً مرسلین میں سے ہیں۔ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا